آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تب بھی اس امتیوں کو یاد رکھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جب بھی اس امتیوں کو آپ نے یاد رکھا. یہاں تک کہ جب راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امتی کو یاد رکھا. لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں کہ وہی نماز جو اس رات ہم پر فرض کی گئی، جبکہ یہ فرض کیا، یہ تو ایک تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. پھر وہ 50 نمازوں تھے 45 نمازیں معاف فرما دی گئیں اور پھر صرف 5 نمازیں رہ گئیں. 5 نمازیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے حبیب امتی آپ کے 5 پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب جو ہے وہ 50 نمازوں کے برابر دیا جائے گا. ثواب میں اللہ نے کمی نہیں کی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں تخفیف فرما دی، لیکن ثواب اس امتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ پڑھیں گے 5 لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جو ہے وہ پورا 50 کا عطا فرمائے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو وہاں یاد رکھا لیکن ہم یہ 5 نمازیں بھی جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے. ان نمازوں میں بہت زیادہ ہم سستی کرتے ہیں، خاص کر فجر کی اور عشاء کی نماز یہ لوگوں پہ بہت بھاری ہوتی ہے. کیونکہ عشاء میں کیا ہوتا ہے، بندہ کام پہ سے لیٹ آتا ہے، 10-11 بج گیا، اب کھانا کھایا اور تھکن اس قدر ہوتی ہے کہ بندہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور لیٹ جاتا ہے بستر پر. ایک دفعہ جب بندہ بستر پر لیٹ جاتا ہے اب دوبارہ بستر سے کھڑے ہونا، وضو کرنا، نماز پڑھنا یہ اور زیادہ مشقت کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح فجر میں کیونکہ بستر پر بندہ سو رہا ہوتا ہے، نیند سے اٹھنا یہ بہت مشقت کا معاملہ ہوتا ہے. تو اکثر فجر اور عشاء کی نماز بندے کی رہ جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے یہ تمنا کی، اے مالک و مولا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک غار میں پناہ عطا فرمائی، وہاں اللہ اس کو رزق بھی عطا فرماتا، وہ عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کی دور آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ختم ہوا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس نے حضور کا دیدار کیا، حضور کا امتی ہو کے مرا. اتنی لمبی اس نے عمر پائی، اس ساری رات سارا دن ہر وقت ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا. جب یہ واقعہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں، 50 سال 80 سال 100 سال 120 سال 150 سال، اس سے زیادہ تو عمریں نہیں ہیں. یا رسول اللہ اس نے تو ہزاروں سال عمر پائی ہے، تو آپ کا کوئی امتی تو اس کی عبادتوں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، جبریل امین نازل ہوئے، حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ جو کوئی شخص آپ کا امتی فجر کی 2 رکعت پڑھے گا، 2 رکعت، اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. کتنی اہمیت ہے ان 2 رکعتوں کی، فجر کی. لیکن ہم انہی 2 رکعتوں کو سو کے گزار دیتے ہیں.